بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے گزشتہ ویڈیو میں یہ بات کی گئی تھی کہ بچے قوم کا مستقبل میں ہیں، اور اس حوالے سے سویڈن میں نوجوانوں کو، بچوں کو کس طرح کی سہولتیں حاصل ہیں، اور انہی بچوں نے پھر جو ہے وہ سویڈن کی تعمیر و ترقی میں یہ اہم کردار ادا کیا۔ تو آج کی جو گفتگو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ سویڈن کیسے اتنا جو ہے وہ ترقی یافتہ ملک بن گیا۔ اگر ہم سویڈن کو دیکھیں، اگر ہم زیادہ نہیں تو 100-150 سال اگر ہم پیچھے جائیں تو سویڈن انتہائی غریب اور پسماندہ ملک تھا۔ یہاں پہ بیماریاں تھیں، یہاں پہ لوگوں کو جمہوری حقوق حاصل نہیں تھے، جو بادشاہت ہے اس کا ایک سخت قسم کا شکنجہ یہاں پہ تھا، اور اس کے ساتھ جو کرون اور کلیسا جو مذہبی لوگ تھے ان کا تسلط تھا۔ جو بادشاہ بنتا تھا اس کو جو کلیسا ہے، چرچ والے ہیں، وہ اس کو اپروو کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ دو طبقے جو تھے وہ یہاں پہ مسلط تھے، لوگ کام کرتے تھے، لیکن یہاں پہ لوگوں کو اس طرح کی سہولتیں نہیں۔ اگر میں اس 150 سال پہلے کے سویڈن کو اور اس وقت کے ہندوستان کو کمپیئر کروں تو وہ ہندوستان اس وقت دنیا کا ایک بہت ہی خوشحال اور بہترین معاشرہ تھا، جس کو سونے کی چڑیا بھی اس دور میں لوگ کہتے تھے، اور سویڈن بہت ہی پسماندہ تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں سے ہزاروں لوگ ہجرت کر کے امریکہ چلے گئے۔ اگر آپ ابھی بھی گوگل میں جا کے اسٹاک ہوم کو، اپسالا کو، گوتھنبرگ کو سرچ کریں تو آپ کو یہ شہر جو ہے سویڈن کے علاوہ امریکہ میں بھی ملیں گے، کیونکہ یہاں سے جب وہ لوگ گئے تو انہوں نے وہاں، اگر سویڈن اسٹاک ہوم کے لوگ گئے تو انہوں نے وہاں پہ جو بستی بنائی اس کا نام انہوں نے اسٹاک ہوم رکھ لیا، کسی نے اپسالا رکھ لیا، اور اس طرح جو سویڈن کے جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، قصبے ہیں، یہ امریکہ میں بھی ملتے ہیں۔ تو ہزاروں کی تعداد میں سویڈش لوگ جو ہے وہ اپنے اچھے مستقبل کے لیے، اپنی غربت سے چھٹکارا حاصل پانے کے لیے سویڈن سے موو کر کے امریکہ چلے گئے اور وہیں پہ بس گئے۔ اور یہاں آپ کو بڑی ایک دلچسپ بات بھی میں بتانا چاہوں گا کہ اسٹاک ہوم جو سویڈن کا کیپٹل ہے، یہ سب سے بڑا شہر ہے، اور دوسرا بڑا شہر جو ہے وہ گوتھنبرگ ہے، گوتھنبرگ کہتے ہیں۔ اور لیکن سویڈش لوگوں کی جو تعداد کسی شہر میں سب سے زیادہ رہ رہی ہے، وہ اسٹاک ہوم کے بعد گوتھنبرگ نہیں ہے، بلکہ امریکی شہر شکاگو ہے۔ یعنی شکاگو میں جو سویڈ ہیں ان کی تعداد گوتھنبرگ میں رہنے والے سویڈش لوگوں سے زیادہ ہے، تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن آج کا ایک سویڈن ایک ترقی یافتہ ملک، ایک بہترین فلاحی مملکت، ویلفیئر سٹیٹ، لوگوں کا خواب ہے کہ سویڈن میں ہم رہیں، اور واقعی میں 25 سال سے سویڈن میں رہ رہا ہوں۔ سویڈن کی ریاست نے جس طرح کی سہولتیں لوگوں کو دے رکھی ہیں، یہ دنیا میں واقعی انہوں نے ایک بہترین نظام جو ہے وہ وضع کیا ہے۔ خامیاں خوبیاں ہر میں ہو سکتی ہیں، لیکن آن دا ہول از اے بیسٹ ویلفیئر سٹیٹ۔ اس ویلفیئر سٹیٹ کو یہاں تک پہنچانے میں یہاں کے نوجوانوں نے کردار کیا، یہاں کے طالب علموں نے کیا۔ وہ اس طرح سے کہ یہ طالب علم دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں گئے، وہاں سے انہوں نے ہائر ایجوکیشن حاصل کی، وہ سویڈن واپس آئے، یہاں انہوں نے اپنی اچھی یونیورسٹیز بنائیں، ان میں تعلیم اور تحقیق اور سائنسی تحقیق کا آغاز کیا۔ اس وقت جو سویڈن کی تمام یونیورسٹیز ہیں وہ دنیا کی جو پہلی تقریباً 200 یونیورسٹیز ہیں اس میں تقریباً تمام یونیورسٹیز آ جاتی ہیں، اور دنیا کی فرسٹ 100 یونیورسٹیز ہیں ان میں سویڈن کی 3 یا 4 یونیورسٹی ہمیشہ رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے دنیا کی بہترین تحقیق، تعلیم جو ہے وہ سویڈن میں ہے، اور اسی چیز نے سویڈن کو بدلا ہے۔ یعنی ابھی 1 کروڑ آبادی اس کی سویڈن کی ہوئی ہے، 1 کروڑ آبادی کا ملک جس کی آبادی لاہور سے بھی کم ہو، وہ دنیا میں اگر ایجادات کی آپ بات کریں تو اس کے لیے تو میں الگ سے آپ کے سامنے ویڈیو پیش کروں گا کہ سویڈش لوگوں نے کون کون سی ایجادات کی ہیں، کون کون سی سائنس ٹیکنالوجی میں، میڈیسن میں اور باقی چیزوں میں جو ہے وہ انہوں نے حصہ ڈالا ہے۔ اور آپ نوبل انعام سے بھی آگاہ ہوں گے کہ الفریڈ نوبل نے جو ڈائنامائٹ اور دوسری اس نے جو تحقیقات کی، یہاں دیلاول تھا جو دنیا کی پہلی ملکنگ مشین انہوں نے بنائی، اور باقی تو یہ ایک بڑی لمبی طویل فہرست ہے جو سویڈش نوجوانوں نے یہاں کے مستقبل کو بدلا۔ یہاں سے بادشاہت کی بجائے جمہوریت آئی، ایک بل میں انہوں نے ایک خواتین کو ووٹ کا حق دیا، اور کرتے کرتے آج سویڈن جس مقام پہ کھڑا ہے
وہ ان نوجوانوں کی وجہ سے ہے، ان طالب علموں کی وجہ ہے، ان یونیورسٹیز کی وجہ ہے، اس ریسرچ کی وجہ ہے. ادروائز تو یہاں پہ 6 ماہ جو ہے وہ سخت سردی رہتی ہے، اور باقی سویڈن بہت سی چیزوں کے لیے دوسرے ممالک سے وہ درآمد کرتا ہے، لیکن یہاں کی برآمدات کہیں بہت زیادہ ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ یہ ایک امیر ملک ہے. تو میرے اس ساری پیغام کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نوجوان دنیا کے جس ملک میں بھی ہوں، آپ پاکستان میں ہوں، آپ کسی اور ملک میں ہوں، آپ بھی اپنے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. اور اب یہ بعض نوجوان سوچیں ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا بنتا. اگر ہر نوجوان جو ہے وہ اس چیز کو ٹھان لے، اور تبدیلی آتی ہے، وہاں پہ آئی ہے. جیسے پاکستان میں عمران خان نے کینسر ہاسپٹل کی صورت میں اور نمل یونیورسٹی کی صورت میں 3 کینسر ہاسپٹل بنے. ایک نوجوان تھا، اس کی سوچ تھی. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے جو ہے وہ 30 لاکھ سے زیادہ گرانوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا. وہاں پہ اخوت یونیورسٹی اور اخوت کے کالجز جو ہے وہ تعلیم پھیلا رہے. اس طرح اور بہت سے لوگ ہیں. تو ابتدا میں اب ان سب لوگوں کے جب انٹرویوز ہوئے تو انہوں نے یہی کہا کہ جب ہم نوجوان تھے تو ہم نے اس وقت یہ ٹھان لیا تھا کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں گے اس ملک اور معاشرے کے لیے. تو پلیز آپ بھی کیجئے، اور آئندہ آنے والی اسی طرح کی جو معلوماتی ویڈیوز ہیں اس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ان تمام سے آگاہ رہ سکیں. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.